بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 164 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الصف کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے، فأیدنا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، فأیدنا مدد کی، فاصبحوا ظاہرین، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آئے۔ عزیز طلبہ، سورت کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا ذکر فرمایا تھا، درمیان میں جو ہے وہ اس کی فضیلت پھر بتائی۔ اب یہاں آخری آیت کے اندر، یہ سورۃ الصف کی آخری آیت ہے، آخری آیت میں بھی نصرت کا حکم فرمایا۔ اسلام کی بلندی کے لیے جو ہے وہ نصرت کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، دین کی سربلندی کے لیے مددگار بن جاؤ۔ اہل ایمان کے لیے ایسے احوال سامنے آتے رہتے ہیں کہ ہجرت اور نصرت اور جہاد کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے سے دین اسلام جو ہے وہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور اس کی دعوت جو ہے وہ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہے، اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے محنت کرتے ہیں، انہیں محض اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالی نے انصار اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، یعنی یہ مبارک لقب اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا، کونوا انصار اللہ، اور اسی لقب سے یہاں یاد فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ دیگر انبیاء کی بنسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے قریب تھا۔ ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، اور جو نزول قرآن کے وقت لوگ موجود تھے وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے، جانتے تھے، خاص کر وہ لوگ جو ان کے مذہب کے راہب تھے، پادری تھے، وہ کچھ نہ کچھ اس کا علم رکھتے تھے۔ ان سے ملنے جلنے والے افراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے واقف تھے، انہیں معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ اکثر بنی اسرائیل نے ان کی نبوت کا انکار کیا تھا، تھوڑے سے آدمیوں نے ہی جو ہے وہ ان کی دعوت کو قبول کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، ایک گروہ نے ایمان اختیار کیا اور ایک گروہ نے جو ہے ان کی نبوت کا انکار کیا۔ اب یہ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری کا معنی ہے ساتھی، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے یا صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طرح ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ایمان قبول کیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کا پیغام لے کر وہ جو ہے وہ اطراف و اکناف میں پھیل گئے اور انہوں نے ان کا پیغام جو ہے آگے پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ
اہل ایمان سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اس کی دین کی خدمت کرو، جیسا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے جو ہے وہ دین کی خدمت کی ہے، یعنی جو اللہ کی طرف اللہ کے دین کی دعوت میں لگے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جب ان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم انصار اللہ ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حواریوں نے جب یہ کہا کہ نحن انصار اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں شام کی طرف داعی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک ہی جماعت جو ہے وہ ایمان لائی تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، اور اکثر لوگوں نے انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی 3 جماعتیں ہیں۔ صاحب معالم التنزیل نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک جماعت نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عین اللہ تھے، وہ خود سے اوپر چلے گئے ہیں، یعنی ان کو اٹھایا نہیں گیا بلکہ وہ خود سے ہی اوپر تشریف لے گئے ہیں۔ اور ایک جماعت وہ تھی جس نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے۔ اور تیسری جماعت جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 فرقے ہیں، 3 قسم کی جماعتیں ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں۔ ہر فرقے کے ماننے والے جو ہے وہ جو لوگ تھے ان کی جو ہے وہ جنگ ہوئی، دونوں کافر فرقے مومنوں کی جماعت پر غالب آ گئے، یعنی جو ایمان لائے تھے ان پر یہ غالب آ گئے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ایمان والی جماعت جو تھی وہ جو ہے وہ کفار کی جماعت پر غالب آ گئی، کفر کرنے والے فرقے جو تھے ان پر غالب آ گئی۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ سے یہی مراد ہے، یعنی کہ ہم نے ان کو فتح عطا فرمائی دشمن کے خلاف، ہم نے ان کی مدد کی ان کے دشمن کے خلاف۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، وہ غالب آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن کریم میں موجود ہے وہ بالکل سچ ہے اور حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو اہل ایمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید بھی فرمائی تھی اور وہ لوگ غالب آ گئے تھے۔ اب یہ غالب آنے سے مراد کیا ہے؟ یہ غالب آنے سے مراد دلیل سے غالب آنا بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ جنگ میں غالب آنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں غالب آنے سے مراد دلیل سے غالب آنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع الی السماء کے بعد جب ان کے ماننے والے جو تھے وہ کفر اختیار کرنے والے فرقوں پر غالب آ گئے، تو اس طرح کا کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ وہ غالب آئے جنگ کے اندر، یعنی جنگ ہوئی کفار کے ساتھ ان کی اور وہ جو ہے وہ غالب آ گئے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے اس غالب آنے سے مراد جو ہے وہ دلیل سے حجت سے غالب آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اتباع بھی نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا وہ اس کو لے کر کفر اختیار کرنے والے جو فرقے تھے ان پر وہ غالب آ گئے، ان پر انہوں نے غلبہ پا لیا، یعنی ان کو تائید مل گئی نا یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے تک تو یہی تھا۔ اس کے بعد جو عیسائیوں کے فرقے تھے، مسلمانوں کی صلیبی جنگیں ہوئی، ان میں اہل ایمان کو تلوار کے ذریعے سے بھی ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، یعنی جنگ میں بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ ہی عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، دلیل سے غالب آنا جیسے کہ میں نے بیان کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کچھ قرآن نے فرمایا
تو ایک مضبوط دلیل ہے، قرآن آسمانی کتاب ہے، تو اس طرح سے وہ حجت اور دلیل سے غالب آ گئے۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے کے بعد جب جنگیں ہوئی صلیبیوں کے ساتھ تو مسلمان ان پر غالب آئے، تو اس طرح سے جنگ میں غلبہ پانا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، لدینہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ اور دوسری قرات میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اضافت کے ساتھ ہے انصار اللہ، یہ اضافت کے ساتھ ہے، کما کان الحواریون کذالک الدال علیہ، جیسا کہ یعنی کہ حواری جیسا کہ تھے، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول دلالت کرتا ہے، یعنی حواری جو تھے وہ ایسے ہی تھے، انصار اللہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ قال عیسیٰ بن مریم للحواریین من انصاری اللہ، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا حواریوں سے من انصاری اللہ، کون اللہ کے مددگار بنیں گے؟ ای من الانصار الذین یکونون معی متوجہا الی نصرت اللہ، یعنی کہ انصار میں سے یعنی مددگاروں میں سے جو اللہ کی نصرت کی طرف میرے ساتھ متوجہ ہوں، الی نصرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی طرف۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں گے۔ والحواریون اصفیاء عیسیٰ وهم اول من آمن به وكانوا 12 رجلا من الحور وهو البياض الخالص، وقیل كانوا قصارین یحورون الثياب ان يبيضونها۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی حواریوں کی تفصیل جو ہے والحواریون اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصفیاء منتخب کردہ تھے، یہ حواری حضرات جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتخب کرتا تھے، وہم اول من آمن به، اور جو شروع میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور یہ 12 اشخاص تھے، وکانوا 12 رجلا، 12 اشخاص تھے، من الحوری وهو البیاض الخالص، یہ حورن سے مشتق ہے اور حورن خالص سفیدی کو کہا جاتا ہے۔ وقیل كانوا قصارین یحورون الثياب ان يبيضونها، اور ایک قول یہ بھی ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ وہ دھوبی تھے، یہ بھی کہا گیا کہ وہ دھوبی تھے جو کپڑوں کو دھوتے تھے، ان یبیضونها یعنی سفید کیا کرتے تھے۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، تو ان میں سے ایک جماعت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، بنی اسرائیل میں سے، بعیسیٰ بن مریم کس پر ایمان لائی؟ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر۔ وقالوا انہ عبد اللہ رفع الی السماء، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، یعنی کہ ان کے اس قول کی وجہ سے جو ہے وہ ایمان لائے، یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، تو وہ ایمان لائے جن کو جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک گروہ نے، ایک جماعت نے کفر اختیار کیا، لِقَوْلِهِمْ ان کے اس قول کی وجہ سے، إِنَّهُ ابن اللہ رَفَعَهُ إِلَيْهِ، یہ قول ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ فَقْتَتَلَتِ الطَّائِفَتَانِ، دونوں جماعتیں آپس میں قتال کرنے لگی، فَأَيَّدْنَا قَوَّيْنَا، ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کی تائید کی، یعنی ان کی مدد کی۔ الذین آمنوا، کن کی مدد کی؟ جو لوگ ایمان لائے، من الطائفتین، ان گروہوں میں سے، ان دونوں جماعتوں میں سے، دونوں فریقوں میں سے جو ایمان لائے تھے، ہم نے اس فریق کی مدد کی، علی عدوہم، دشمن کے مقابلے میں، الطائفۃ الکافرہ، وہ دشمن کون ہے؟ یعنی کہ جو کافر جماعت ہے اس پر ہم نے ان کی مدد کی اور ان کو جو ہے وہ ان کی نصرت کی۔ فاصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب آ گئے۔ غالبین، ظاہرین کا معنی مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ وہ غالب آ گئے۔ اب غالب آنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو قتال میں، جیسا کہ مصنف نے اس تفسیر کو اختیار کیا ہے، فقتتلت الطائفتان، کے دونوں فریق آپس میں لڑ پڑے، جنگ ہوئی،
تو جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا، ان کی مدد کی، تو وہ غالب آ گئے اور جنگ جیت گئے۔ اور دوسرا قول جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ دلیل اور حجت سے غالب آ گئے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، حواری کسے کہتے ہیں اور وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نمبر 2، فاصبحوا ظاہرین کی کیا تفسیر ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔